بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سفر المظفر کا آج آخری جمعہ ہے، پھر اس کے بعد اس مہینے کی آمد ہے کہ جس کا انتظار اہل ایمان پورے سال کرتے ہیں، یعنی ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہوگا. اور چونکہ سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے تو اس مناسبت سے کہ گزشتہ جمعے ہم نے جو گفتگو کی تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی سیرت اور ان کے کچھ کارناموں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو شخصیت ہے وہ مختلف جہاد کی حیثیت رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی سیرت کا ایک گوشہ بیان کر دیا جائے، بلکہ آپ کی سیرت کے اتنے گوشے ہیں، اتنے آپ کے کارنامے ہیں کہ ایک شخص کے اندر اتنی چیزوں کا جمع ہونا بہت مشکل ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شاید ہی کوئی مثال آپ کو اس جیسی کیا ہے ملے کہ جو بیک وقت محدث، مفسر، پھر علوم دینیہ جتنے بھی ہیں اس پر آپ کو کامل دسترس، پھر علوم جدیدہ جس میں ریاضی، سائنس، فلکیات، ہندسہ، ہیئت، جتنے بھی علوم جدیدہ ہیں ان پر بھی آپ کو کامل دسترس حاصل تھی. اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے،
اس پر ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ان علوم پر کتابیں لکھی ہیں. تو علوم پر کتاب لکھنا یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اس علم پر کامل دسترس کیا ہے حاصل ہو. 1000 کے قریب آپ کی تصانیف ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مسلمانوں کی ضروریات کے حوالے سے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے اور دینی خدمات آپ کی بے شمار ہیں. اور آپ نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ضرورت جس کو پورا کیا وہ ہے ہمارے پاس کنز الایمان. کہ کنز الایمان آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا جس کا نام کنز الایمان رکھا گیا ہے. آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے ہے. کنز الایمان جو آپ نے ترجمہ لکھا، مقصود کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، صرف آپ کے سامنے یہ چیز رکھنی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ کتاب ہدایت ہے اور عربی زبان میں ہے. اور چونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اب ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا آپ عالم بنیں گے؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ عالم بنیں؟ ہر ایک کے بس کی تو یہ بات ہے ہی نہیں. تو پھر آخر کار کیا صورت نکلے گی؟ وہ یہی ہے کہ آپ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اسی کی طرف جائیں گے. اور اس وقت قرآن کریم فرقان حمید کے بے شمار اردو میں تراجم موجود ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا ترجمہ ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کے لیے مناسب ہے. کیونکہ ہم نے 2 چیزوں کو یہاں ملحوظ رکھنا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے. ایک ہے ہمارا عقیدہ کہ جو ہمارے اسلامی عقائد ہے، ایک تو ہمارے عقائد، دوسری طرف قرآن کریم فرقان حمید ہے. اور ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم فرقان حمید سے ہی ثابت ہیں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا عقیدہ وہ ہو جو قرآن کے خلاف ہو، بلکہ قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو ترجمہ بھی ایسا ہی ہو کہ وہ ہمارے عقیدے کو کیا محفوظ رکھے. ایسا ترجمہ نہ ہو کہ جس سے ہمارے عقیدے میں کیا ہے ٹکراؤ ہو، کہ ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عقیدہ تو درست، عقیدہ کچھ اور ہے اور جو ترجمہ وہاں ہوا وہ کچھ اور ہے. تو پھر قرآن کریم کیا ہے ہدایت نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس چیز کو بھی بیان کر دیا. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر شخص جو بھی قرآن کو پڑھے گا ہدایت حاصل کر لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. پہلے گمراہی کا ذکر ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوں گے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہی کیا ہدایت حاصل کریں گے. تو اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہمیں تراجم کی طرف دیکھنا پڑے گا. بطور نمونہ میں یہ کچھ آیتیں پڑھوں گا اور وہ تراجم جو اس وقت مارکیٹوں میں موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. تو ترجمہ عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر عقیدہ کچھ اور ہے، ترجمہ کچھ اور ہے، کیونکہ قرآن پاک کو تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ تو عربی زبان میں ہے. اگر ہم یہ عقیدہ مان لیں کہ اس میں تبدیلی ہو گئی تو ہم کیا ہے دار اسلام سے کیا ہے خارج ہو جائیں گے. تو قرآن تو کیا ہے محفوظ ہے اور وہ عربی زبان میں ہے، لیکن اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر یہ ایک آیت ہے، منافقین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا. اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور لفظی ترجمہ اس کو کہتے ہیں لفظ بلفظ کا ترجمہ، یعنی جو اوپر عربی لکھی ہوئی ہے اس کا میں ترجمہ کروں گا.
لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امام صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے یہی صحیح ہے، صحیح وہ نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ لغت میں اس طرح لکھا ہوا ہے، اب اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ نے علمی مہارت تامہ عطا کی ہے۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو لفظ یخادعون کا معنی ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب آ جائیے کہ ہمارا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے بڑی شان والا ہے، ہر خوبی ہر صفات کا وہ جامع ہے، اور ہر عیب اور نقص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، پاک ہے۔ کوئی عیب اللہ کی ذات میں کوئی ثابت کرے تو سمجھ لیں وہ دار اسلام سے نکل جائے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر خوبی اس میں موجود ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور ہر وہ چیز جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے یخادعون، جس کا معنی ہے دھوکہ دینا۔ اب یہ دھوکہ دینا پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ یہ جو دھوکہ دینا ہے یہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ عام بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک پلاٹ لینا ہے، پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص سے میں مکان لے رہا ہوں، تم میرا اس سے مکان لینا درست ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ دھوکے باز ہے، فراڈ کرے گا، آپ کے پیسے کھا جائے گا، آپ کو مکان نہیں دے گا۔ تو کیا آپ اس سے پھر بھی مکان لیں گے؟ آپ مکان لیں گے جب اتنے سارے لوگ کہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا ہے، فراڈ کرنے والا ہے، تو آپ اس سے مکان نہیں لیں گے۔ تو یہ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کسی کو اردو زبان میں جیسے بولتے چونا لگانا، ہم ایسے لوگوں کو کیا ہے، اچھا نہیں سمجھتے۔ تو جب ہم اپنے معاملات میں ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کیسے یہ ثابت کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر خوبی ہر چھپی چیز اس پر واضح ہے، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اب آپ سنیے کہ جو ترجمے مارکیٹ میں موجود ہیں تو لوگوں نے کس طرح ترجمے کیے، ان کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف جس نے جو ترجمہ کیا وہ آپ دیکھ لیں۔ عقیدہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، دھوکہ دینا بھی یہ عیب ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے نہ اللہ پاک کسی کو دھوکہ دیتا ہے، وہ عیبوں سے کیا ہے، پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے ترجمے کیے اس آیت کے، پہلا ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے۔ آگے چلیے، محمود الحسن صاحب جن کو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں، وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ آگے چلیے، لوگ ان کو بھی کیا ہے، بڑے القابات دیتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے بطور مثال 3 ترجمے آپ کے سامنے رکھے جو عام مل جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کہ کیا اللہ پاک کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک سے کوئی دغا بازی کر سکتا ہے، چال بازی کر سکتا ہے؟ اس کو کون دھوکہ دے گا؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا ترجمہ۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی وہ دے تو سکتے نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو لفظ ہے دیا چاہتے ہیں، چاہنے کا معنی یہ ہے کہ منافقین کی کوشش ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، لیکن ان دیگر جو ترجمے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔
تو آپ کے سامنے میں نے تراجم رکھے، اگر آپ اس ترجموں کو دیکھیں گے تو آپ یقین جانیے ان کا ترجمہ اور ہمارا عقیدہ ٹکرائے گا۔ لا محالہ آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ترجمے کی طرف ہی آنا پڑے گا کہ وہ ترجمہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ یستہزئ بہم۔ پوری آیت میں نہیں پڑھوں گا، اس کے اندر اور بھی الفاظ ہیں کہ گفتگو طویل ہو جائے گی ہماری۔ اللہ یستہزئ بہم، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ ہے یستہزئ، یہ باب استفعال سے آیا ہے، استہزأ یستہزئ استہزاء، اس کے معنی ہوتے مذاق کرنا۔ عام بول چال میں عربی میں جب وہ بات کرتے ہیں مذاق کرنے کی تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ یہ بتائیے اللہ پاک کسی سے مذاق کرے گا؟ اس کی شان تو بہت بلند ہے، وہ کیوں کسی سے مذاق کرنے لگا؟ لیکن لوگوں کے ترجمے آپ سن لیجئے۔ پہلا ترجمہ محمود حسن صاحب کا ہے، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مودودی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی دیگر لوگ ہیں، ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا، ہنسی کرنا، ان سب نے یہی ترجمے کیے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ، کیونکہ قرآن پاک ہے، اللہ نے تو اپنے لیے استعمال کیے اللہ یستہزئ بہم، وہ رب ہے، اپنے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرے گا، لیکن ہمیں مقام ادب کو دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہم اب رب کے لیے یہ لفظ استعمال خود سے نہیں کر سکتے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ جو لفظ تھا عربی کا وہ ویسے ہی آپ نے ترجمے میں اتار دیا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ کی جو شان ہے استہزاء کی وہ ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں لکھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، ہنسی کر رہا ہے۔ جو لفظ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے استعمال کیا اسی لفظ کا مصدر ہے استہزاء، وہی کیا ہے اللہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ہے ترجمے میں استعمال کیا۔ یہ دو آیتیں تھیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے تھیں۔ اب تیسری آیت ہے جو سورہ والضحیٰ کے اندر ہے، اس میں آپ اس چیز کو دیکھیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور اگر وہی گمراہ ہو جائیں، اگر وہی سیدھی راہ سے بھٹک جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے کون ہدایت پر ہوگا؟ جب آپ ہی ہدایت پر نہیں ہوں گے تو ہم کس سے ہدایت حاصل کریں گے اور آپ ہدایت کا سبب کیسے بنیں گے؟ سورہ والضحیٰ کی ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فہدا تو ہدایت دی، ضالًا کا معنی ہے گمراہ ہونا، تو لفظی ترجمہ تو یہی ہے۔ لیکن لوگوں نے جو ترجمے کیے وہ آپ سن لیجئے۔ محمود حسن صاحب نے جو ترجمہ کیا، پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی، یعنی پہلے آپ گمراہ ہوئے پھر آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ بھی سن لیجئے، اللہ نے آپ کو بے خبر پایا تو سو راستہ بتلا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے صراط مستقیم سے، بعد میں آپ کو کیا اللہ پاک نے صراط مستقیم کی کیا ہے خبر دی یا ہدایت دی۔ تو اسی طرح لوگوں نے ترجمے کیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ترجمہ کیا، آپ یقین جانیے آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ یہاں گمراہی کا معنی ہے ہی نہیں، کیونکہ عربی زبان اتنی غریب زبان نہیں ہے کہ ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہو۔ آپ یقین جانیے عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک لفظ کے سو ہزار معنی ہیں، ڈکشنریاں عربی زبانوں میں لکھی بھی ہیں۔ تو یہ کوئی غریب زبان نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی ترجمہ کیا جائے، بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں ترجمہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کیا ترجمہ کیا،
اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. یعنی محبت میں جو آپ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مزید اضافہ کر دیا. یہ آل حضرت علی رحمہ نے کیا ترجمہ کیا ہے. یہ صرف 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس کا ترجمہ کریں. تو میں اگر ڈائریکٹ آپ سے یہ بات کروں کہ کیونکہ ہم مسلک آل حضرت سے وابستہ ہیں تو کنز ایمان ہی پڑھیں تو یہ بات ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بطور مثال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ آپ ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں اور جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو دیکھیں. آپ یقین جانیے کہ دیگر تراجم آپ ایک طرف رکھ دیں. ہمارا جو اسلامی عقیدہ ہے اور ان کے ترجمے میں دیکھیں گے آپ کو ٹکراؤ نظر آئے گا. لیکن اعلی حضرت علی رحمہ کا ترجمہ آپ سامنے رکھیں اور اپنے عقائد کو رکھیں, وہاں ٹکراؤ نہیں ہے, آپ کے عقیدے کے مطابق وہاں ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو ہماری ایمان کی سلامتی اگر کسی میں ہے تو وہ کنز ایمان پڑھنے میں ہی ہے. اب اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, بات طویل نہ ہو, مختصر یہ ہے. سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے, نہ سمجھنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. برکاتی فاؤنڈیشن ایک بڑا مذہبی ایک ادارہ ہے. اس کے جو روح رواں حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب مذہبی ہیں لیکن کوئی عالم دین نہیں ہے, نہ حافظ قرآن ہے. صرف ان کو علماء سے ایک محبت ہے, ان سے ایک لگاؤ ہے, تو وہ ان کے جو بھی دینی کام ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ بھی لیتے ہیں. اور سب سے اہم بات, آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا لیکن یہ صرف مذہبی لوگوں کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ جو علوم جدید حاصل کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, ان کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو یہ برکاتی فاؤنڈیشن میں ایسا سسٹم بھی ہے کہ اسکالرشپ دی جاتی ہے. ابھی سے نہیں 30-35 سال سے ایسے لوگوں کو کیا اسکالرشپ دی جا رہی ہے کہ جو ان کی اسکالرشپ لے کر بہت سارے لوگ ڈاکٹر بنے ہیں, انجینئر بنے, دنیا کے مختلف جگہوں پر کیا موجود ہے. اللہ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا ہے. ان کے بقول 17 سال کی عمر سے کیا وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ تربیتی نشست ہماری ہوئی تو اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو مذہبی بھی ہیں نا ان میں اتنا تسلب نہیں ہے کہ جو تسلب ہم نے ان میں دیکھا کہ تاجر ہیں, تاجر ہونے کے ناطے اتنے بڑے لیول پر کام کرنے کے باوجود ان کا اپنے مسلک کے اندر جمنا, تسلب کا ہونا, یقیناً یہ صرف علماء کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ جب دبئی میں وہ کام کر رہے تھے تو 300 گولڈ کی دکانیں, ادھر ان کا کیا ہے سونا امپورٹ ہوتا تھا, ان کی نگرانی ان کے چیئرمین یہی تھے. وہاں ان کے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا جس کا نام انہوں نے بتایا فرحان ہاشمی. فرحان ہاشمی کے والد صاحب کسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے تھے. ایک مرتبہ وہ وائس چانسلر صاحب دبئی آئے تو جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے, چونکہ آپ کی ایک عادت ہے کہ جہاں مذہبی لوگوں کو آپ عزت دیتے ہیں تو جو علمی شخصیات ہیں, جو دنیاوی علم جن کے پاس ہوتا ہے ان کو بھی آپ رسپیکٹ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. تو سب نے کہا کہ وائس چانسلر صاحب ان کو ایک عشائیہ دیا جائے, ان کے اعزاز میں ایک کیا تقریب منعقد کی جائے. بہرحال ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں انہی دو کی تقریر تھی, وائس چانسلر صاحب کی اور حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب کی. وائس چانسلر صاحب نے جب تقریر شروع کی علم کی اہمیت پر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے, مسلمانوں کی گمشدہ معراج ہے. اس پر گفتگو کرتے کرتے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے بڑا پیار تھا, آپ اہل علم سے محبت کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو علم ہی مانگو. قرآن کی آیت ہے تو رب زدنی علما, کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وائس چانسلر صاحب نے جو آگے جو جملہ دیا اور کہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. لفظ امی جو ہے آپ کا ایک لقب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں اللہ پاک کے نام ہے شروع میں، تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا میں وہاں لفظ امی موجود ہے. اب عربی زبان کا لفظ ہے. اب انہوں نے امی کا جو ترجمہ کیا وہ کیا؟ جاہل، ان پڑھ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، لیکن علم سے ان کو محبت تھی. لیکن حاجی محمد رفیق پردگی صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ چونکہ ہمارا مسلک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل گوار کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وائس چانسلر ہو کر اتنا علم رکھیں اور ایک نبی جاہل گوار ہو جائے. تو یہ بات ان کے ہضم نہیں ہوئی. اور وہ حاجی رفیق پردگی صاحب سوچتے رہے میں کروں کیا، دوران تقریر ان کو لقمہ دیا جائے یا جب میری باری آئے جب میں تقریر کروں. بہرحال وائس چانسلر صاحب تھے، ان کی جب تقریر ختم ہوئی حاجی صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے پھر اپنی اسپیچ میں اس چیز کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی میں ان کی عزت کرتا ہوں، بڑے ادب اور احترام سے میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن بات ہے عقیدے کی کہ انہوں نے جو کہا کہ لفظ امی کا ترجمہ کیا ان پڑھ، جاہل گوار. معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاہل تھے، نہ گوار تھے، نہ ان پڑھ تھے، بلکہ اعلی حضرت علی رحمٰن نے لفظ امی کا جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے بے پڑھے لکھے. کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، دنیا میں آپ کا کوئی استاد ہے ہی نہیں. اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان تو وہ جس نے قرآن سکھایا. اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو جانتے نہ تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا. تو رب ہی آپ کا استاد ہے، مربی بھی رب ہے. دنیا میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں ہے جس کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علم حاصل کیا ہو. تو اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے اس کا ترجمہ یہی کیا بے پڑھے لکھے، کہ دنیا میں آپ نے کسی سے کیا علم حاصل نہیں کیا. تو اب وائس چانسلر ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے بات صحیح کی، آپ کی بات درست ہے اور میں اپنے اس سے رجوع کرتا ہوں اور میں اب اسی بات کو تسلیم کرتا ہوں. الغرض یہ کہ انہوں نے کہا کہ کل صبح اگر ناشتے میں اگر آپ آئیں تو اچھی بات ہوگی. تو بہرحال اگلے دن حاجی صاحب ناشتے پر گئے اور کنز ایمان بھی لے کر گئے. اور کنز ایمان جب ان کو بطور تحفہ پیش کیا تو وائس صاحب نے اپنے سارے گھر والے جس میں مرد اور خواتین سب شامل تھے ان سب کو بلایا اور کہا کہ یہ ہے کنز ایمان، کہ جس کی وجہ سے میرا ایک عقیدہ درست ہو گیا. گھر میں جتنے بھی قرآن پاک کے ترجمے سب نکال دو اور ان کو کیا ہے سمندر میں ڈلوا دو، اور آج گھر میں صرف کنز ایمان ہی پڑھا جائے گا. جس کو مجھ سے تعلق رکھنا ہے، وہ جو چاہتا ہے کہ ہمارے والد صاحب اس کو سپورٹ کریں تو اس نے صرف کنز ایمان ہی پڑھنا ہے، اور جو یہ نہیں پڑھے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو کنز ایمان کی حقانیت کہیں، اعلی حضرت کی زندہ کرامت کہیں، یا آپ یہ کہیں کہ ایک دنیا دار آدمی علماء کی صحبت میں جو بیٹھا اللہ نے اس کے ایمان میں اتنی مضبوطی پیدا کر دی کہ وائس چانسلر تک کو بھی اس نے کیا اس کے عقیدے پر کیا تنبیہ کر دی. تو یہ ہے تصدق فی الدین جو ہمارے اندر نہیں ہے. بے شمار لوگ آپ کو ہمارے فرنٹ پر نظر آئیں گے، علماء نعت خواں حضرات، لیکن ان میں یہ تصدق فی الدین آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ علماء کی صحبتوں سے دور ہیں. علماء کے پاس بیٹھیں گے تو تصدق فی الدین آئے گا نا. جیسے حاجی صاحب حالانکہ وہ تاجر ہیں اور ان کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم، گورنر سندھ، ان کے ساتھ ان کی میٹنگیں فکس ہوتی ہیں، لیکن وہ عقیدے کے اعتبار سے تصلب رکھتے ہیں. جہاں دوسرے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ کوئی میٹنگ فکس نہیں کرتے، کہتے ہیں جب میٹنگ کرنی ہے تو میرے ہی لوگوں کے ساتھ کیا میٹنگ ہوگی. یہ ہے تصدق فی الدین. اللہ نے بے شمار دولتوں سے ان سے نوازا ہے. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو اس کا بنیادی پہلو یہی ہے کہ تصدق فی الدین ہمیں کیا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.